السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صادق، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن معاذ بن جبل قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث شریف ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ جنت کی کنجیاں، جنت کی جو کیز ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے اور اسی سے جنت کا داخلہ ہے۔ اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ یہ چھوٹی حدیث شریف کے بعد اب ایک طویل حدیث آ رہی ہے، اس کو سنیے غور سے، پھر اس کا پہلے تو اعراب سنیے، اس کا اعراب کیا ہے، اس کے جو ہے حرکات کیا ہے، اس پہ غور کیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظاً اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ضروری شرح بھی اس کی ہوگی انشاءاللہ بھی و بتوفیق اللہ۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ حتی کاد بعضهم یوسوس، قال عثمان وکنت منهم، فبین انا جالس مر علی عمر وسلم فلم اشعر به، فاشتکى عمر الى ابی بکر رضی اللہ عنہما ثم اقبل حتی سلم علی جمیعا، فقال ابو بکر ما حملک ان لا ترد علی اخیک عمر سلامہ، قلت ما فعلت، فقال عمر بلا واللہ لقد فعلت، قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، قال ابو بکر صدق عثمان قد شغلک عن ذلک امر، فقلت اجل، قال ما هو، قلت توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، قال ابو بکر قد سألته عن ذلك، فقمت الیہ وقلت له بأبی انت وأمی انت احق بها، قال ابو بکر قلت یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمہ التي عرضت على عمی فردها فہی لہو نجات، رواہ احمد۔
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے ذو النورین، آپ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں جو ہے آئی تھی، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور تیسرے خلیفہ اجل ہیں، جن کی بھی شہادت ہوئی، ان کو بھی بغیر پانی کے، جیسا کربلا والوں کا معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی پر بھی پانی کو بند کر دیا گیا اور ان کے ہی گھر میں ان کو شہید کر دیا گیا، اس حال میں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور وہ بھی قتل کرنے والے کون تھے؟ شہادت جو ہے کن کے ہاتھوں ہوئی؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی جا کے نماز پڑھے یا شہید کرے پھر جا کے نماز پڑھے، یہ ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو ہے کچھ لوگ حین توفیہ، جب آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، کیونکہ یہ ایسا سانحہ تھا جس پر بعض صحابہ قابو نہیں پا سکے، صدمے سے دو چار ہو گئے، اپنے حواس کھو دیے، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا کہ اب ان کے سامنے وہ نورانی پیکر نہیں رہے گا اور وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ یہ بس خوف سے یہ صحابہ باز جو ہے بہت ہی صدمے سے دو چار ہو چکے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ صحابہ جو غم سے نڈھال ہو گئے تھے، جو آپے سے باہر ہو گئے تھے، صدمہ بہت گہرا تھا، ان میں میں بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہے جلیل، پھر جو ہے ہونے والے پھر جو ہے خلیفہ بھی تھے، تو آپ کو بھی وہ صدمہ ہوا۔ یہاں ایک لفظ ہے، اکثر جو ہے اس کو جو ہے توفا پڑھتے، توفا نہیں پڑھنا، توفا کے معنی وفات دینا، توفیہ معنی جن کو وفات دی گئی۔ یہ لفظ ہمیشہ اکثر عربی کے طالب علم غلطی کرتے، توفا پڑھتے، نہیں پڑھنا بلکہ توفیہ پڑھنا، اور متوفی نہیں بولنا، متوفا بولنا۔ متوفی تو وفات دینے والا اللہ کی ذات ہے، متوفا جس کو وفات دی گئی، تو جس کو بھی کہنا ہے تو متوفا بولنا، یعنی مطلب ان کو وفات دی گئی۔ تو تا واو فا یا کو اکثر توفا بولتے، جس کی وجہ سے سارا مطلب غلط ہوتا۔ توفا کے معنی وفات دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، یہ کیا ہے توفیہ جن کو وفات دی گئی، تو مجہول پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا صاحب؟ توفا کا جو ہے مجہول توفیہ پڑھنا، ماضی توفا یا توفا، اس کا جو ہے توفا جو ہے معروف ہے، اور جو ہے توفیہ کیا ہے مجہول ہے۔ ہینا توفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جو ہے وفات ہوئی، حزین علیہ، تو آپ کی وفات پر بہت صحابہ غمزدہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، کیوں نہ ہو، ایک فطری بات تھی۔ حتیٰ کادا بعضم یوسوس، بلکہ بعض کے دلوں میں وسوسے، مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ وسوسے کئی قسم کے تھے، جس کی یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، یعنی مطلب اب کیا ہوں گا، اب اس کے بعد کیا ہوں گا، ہمارے ایمان کے اب لالے پڑ جائیں گے، اب جو ہے کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے دل میں جو ہے وسوسے اب شروع ہو گئے تھے۔ قال عثمان، تو ان غمزدہ صحابہ میں جو غم سے نڈھال ہو گئے تھے، قال عثمان وکنت منہم، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ فبین انا جالس، میں جب کہ بیٹھا ہوا تھا ویسی غم میں، صحابہ اور بھی اپنے صحابہ اپنی جگہ بیٹھے تھے، میں بھی اسی غم میں، اسی جو ہے رنج میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ فبین انا جالس، اس حال میں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا، مر علیہ عمر، میرے سامنے سے عمر گزرے، وسلم، اور سلام کیے، فلم اشعر بھی، مگر میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، السلام علیکم بولے حضرت عمر، مگر غم میں اتنے ڈوبے تھے
کہ حضرت عمر کا گزرنا اور ان کا سلام کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آیا نہ انہوں سنے. تو حضرت عمر بولے کہ جو ہے ہو سکتا کہ عثمان ہونا بلکہ میرا سلام کا جواب نہیں دیے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کے شکایت کیے کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا، میں سلام کیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا انہوں. اچھا کیا؟ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں مل کے پھر آئے اور حضرت عثمان کو سلام کیے. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے عثمان کہ آپ عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ عمر آئے آپ سلام نہیں دیے، ان کا جواب نہیں دیے. تو بولے میں عمر آئے نہیں، سلام کیے نہیں. حضرت عمر فرمائے میں آیا، میں سلام کیا مگر آپ جواب نہیں دیے. تو حضرت عثمان خامی بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہوئے فرمائے ہو سکتا کہ عثمان کو کوئی جو ہے پریشانی لاحق تھی ہوں گی یا کسی یہ فکر میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھیں گے. ہاں حضرت عثمان نے فرمایا صحیح بات ہے، میں اسی کسی جو ہے حضور کے اس واقعے کی وجہ سے میں بہت ملول تھا، میں پریشان تھا، اسی فکر میں تھا. نہ میرے کو عمر ایسے معلوم ہے، نہ سلام کرنے کا مجھے احساس ہے، نہ میرے سامنے سے گزرے وہ بھی احساس نہیں ہے. تو جو ہے پھر حضرت ابوبکر پوچھے یہ بتائیے عثمان اتنا غم کیوں ہے، اتنا صدمہ آپ کیوں لیے؟ تو بولے اس وجہ سے لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اٹھا لیا قبل اس کے کہ ہم اصل بات پوچھتے اس کا جواب لیتے، اس سے پہلے اللہ نے نبی کو اٹھا لیا. تو وہ اصل بات کیا ہے؟ بولے ہماری نجات کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ہم حضور سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ہماری دار و مدار، ہماری نجات، جنت کا حصول کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ ہم پوچھنے والے تھے، ہم چاہتے تھے پوچھنا مگر اللہ نے ان سے وہ ہمارے پوچھنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا. تو حضرت ابوبکر فرمایا جو سوال تم کرنا چاہتے تھے عثمان میں پوچھ لیا، میں اس بارے میں حضور سے یہ سوال پوچھ لیا اور جواب مل گیا. تو حضرت عثمان بہت خوشی سے ایک دم اچھل گئے اور آ کے حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، آپ ہی اس کے جو ہے مستحق حقدار ہے اور آپ ہی پوچھ سکتے. تو بتائیے کیا جواب ملا؟ بولے جب میں پوچھا کہ دین ہماری نجات کا، دین کی نجات کا یعنی جو ہے جنت کے حصول کا اصل راز کیا ہے، کنجی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دین کی کامیابی، جنت کا حصول وہی کلمہ ہے جس کو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا مگر چچا نے اس کو جو ہے رد کر دیا، چچا نے اس کا اقرار نہیں کیا. تو بس جو کوئی شخص وہ کلمے کو پڑھ لے گا، وہ کلمے پہ جس کا انتقال ہوگا، کلمے پہ جس کا یقین ہوگا، وہی اس کے لیے نجات کا باعث ہے اور جنت کا وہی شخص اہل ہے جو کلمے پہ جو ہے مرا. یہ حدیث ہے. تو اس پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتانا مقصد ہے. اب سنیے حدیث کو لفظاً. فشتکا عمر، تو حضرت عمر میں کیا پتا تھا حضرت عمر آئے اور سلام کرے مگر حضرت عثمان جواب نہیں دیے. فشتکا عمر الی ابی بکر، حضرت عمر نے اس کی شکایت کی ابو بکر سے رضی اللہ عنہ. ثم اقبلا، پھر دونوں اقبلا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں آئے. کس کے پاس آئے؟ حضرت چلو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ سنے عمر سے کہ سلام کا جواب نہیں دیا، ایسا چلو جائیں گے ہم دو جا کے پھر ملیں گے ان سے. ثم اقبلا، پھر دونوں ابو بکر و عمر حضرت عثمان کے پاس آئے. حتی سلما، تسنیہ ہے نا، سلما ایک ہے، سلما دو، وہ دونوں سلام کیے. علیہ، سلما علی کے معنی سلام کرنا. دونوں نے مجھ کو سلام کیا. کون فرما رہے؟ حضرت عثمان فرما رہے ہیں. یہ حدیث انہی کی روایت کردہ ہے. دونوں میرے پاس آئے اور سلام کیے، مجھ کو مل کے سلام کیے. فقالا، پھر ابو بکر نے پوچھا ما حملک اللہ ترد علی اخیک عمر، کیا بات ہے کہ تم اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیے؟ ما حملک اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، کیا بات ہے کہ آپ عمر کے سلام کا جواب نہیں دیے کہتے، کیا بات ہے؟ قلت، حضرت عثمان فرما رہے ما فعلت، نہیں ایسا نہیں کہ جواب دیتا
میں ایسا نہیں کیا. فقال عمر، حضرت عمر فرمائے بلا، کیوں نہیں، واللہ، خدا کی قسم، لقد فعلتا، آپ ایسا ہی کیے، میں سلام کرا مگر آپ جواب نہیں دیے. قال، حضرت عثمان فرما رہے ہیں، قلت، میں نے کہا، واللہ، خدا کی قسم، ما شعرت، میں محسوس ہی نہیں کیا کہ انکا مررتا، کہ آپ میرے پاس سے گزرے، ولا سلمتا، اور سلام کیے، نہ آپ کے گزرنے کا احساس ہے نہ آپ کے سلام کرنے کا مجھے جو احساس ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ دونوں چیزیں سے میں بے خبر تھا. یہ سن کے حضرت ابو صدیق بڑے فقیہ تھے، اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت بابرکت میں تھے، تو وہی تفقہ تھا، وہی دانشوری تھی، وہی جو ہے اعلیٰ درجے کی سوچ تھی. تو حضرت عثمان غنی کی وہ فکر کو دیکھ لیے اور وہ پریشانی کو بھانپ لیے. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا، صدق عثمان، یہاں عثمان کیا ہے، فاعل ہے، صدقہ فعل ہے. عثمان صحیح فرما رہے ہیں. قد شغلک عن ذالک، ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کو کوئی کام، کوئی فکر آپ کو جو ہے مصروف رکھی. قد شغلک عن ذالک، سلام کے جواب دینے میں آپ اس واسطے خاموش رہے کہ شاید آپ کو کوئی مسئلہ ایسا تھا جو آپ کے ذہن پہ طاری تھا، کوئی فکر ایسی تھی جو آپ جو ہے پہ آپ کے ذہن فکر پہ جو غالب تھی، تو اسی لیے شاید آپ نے سنے. فقلت اجل، ہاں، عثمان نے فرمایا صحیح بولے آپ، یہی ایک وجہ ہے، میں شاید بہت گہری فکر میں تھا، اسی لیے نہ عمر کے گزرنے کا احساس ہوا نہ ان کے سلام کرنے کا احساس ہوا. فقلت، حضرت عثمان فرمایا اجل، یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ورنہ میں سلام کیوں نہیں کروں گا، میں سلام کا جواب کیوں نہیں دوں گا عمر کے. مگر بات یہی تھی کہ مجھے کوئی فکر جو ہے غالب آ گئی تھی. قال ما ہوا، حضرت عثمان فرمائے یقیناً آپ، ابو بکر فرمائے یقیناً آپ صحیح فرمائے. تو حضرت ابو بکر، قال ما ہوا، حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عثمان سے، بھئی وہ کون سا مسئلہ تھا، وہ کون سی فکر تھی جو آپ کے اوپر غالب تھی، ذرا مجھے تو بتاؤ. قلت، حضرت عثمان فرمانے، میں نے کہا، یہاں ہے توفع، توفع کے انہیں وفات دینا، توفع اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، فاعل ہے، اور توفع کیا ہے، فعل ہے. مگر یہ توفع ہر جگہ بچے ہمارے عربی کے توفع پڑھتے ہیں، جو غلط ہے. توفیہ، وفات دی گئی، اور توفع وفات دیا، دینے والا، یہ معروف ہے، اور وہ توفیہ جو پہلے وہ مجہول ہے، یاد رکھیے. تو حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر پوچھے وہ کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن فکر پہ غالب آ گئی، کیوں اتنے آپ محزون ہیں، کیوں اتنے مغموم ہیں. تو آپ قلت، میں نے کہا، یعنی کون، حضرت عثمان فرما رہے ہیں، توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وفات دے دیا. قبل ان نسألہ عن نجاتی حاضر الامر، قبل اس کے کہ ہم اس معاملے کی نجات کے بارے میں پوچھے، یعنی دین کی نجات، انسان کی نجات، جنت کی کنجی ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جس سے ہم جا سکتے ہیں جنت میں، یہ پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھا لیا. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا، قد سألتہ عن ذالک، میں نے جو چیز آپ کو کھا جا رہی غم، وہ سوال میں پوچھ لیا پہلے ہی سے. فقمت الیہ، حضرت عثمان فرما رہے ہیں، میں مارے خوشی کے ان کے پاس جا کے بیٹھا، اٹھ گیا ایک جگہ پہ سے اور ان کے پاس جا کے بیٹھا. وقلت لہو، اور کہا، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انت حق بہا، آپ ہی ہے جس کا جو ہے آپ اس کے مستحق ہیں، یقیناً آپ پوچھیں گے اور آپ ہی کو یہ پوچھنے کا حق ہے. تو فرمائیے کیا فرمائے سرکار، حضرت عثمان بول رہے ہیں، فرمائیے کیا اس عمر کی، اس دین کی اور نجات کی کنجی کیا ہے. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا، حضرت ابو بکر اب پوری تفصیل بول رہے ہیں، میں نے پوچھا حضور سے، ما نجات ھذا الامر، اس دین کی نجات کس میں ہے، جنت کی جو ہے کنجی کیا ہے، خاتمہ بالخیر کی علامت کیا ہے،
ایمان کی جو ہے سلامتی کس چیز میں ہے، یہ مطلب ہے سب چیز کا، امر کے معنی فقو ما نجات حاضل امر، اس امر کا نجات کیا ہے، یعنی اس معاملے کی، اس دین کی نجات کس چیز میں رکھے بھی ہے۔ تو میرے سوال حضرت ابو بکر عثمان کو بول رہے ہیں، تو حضور فرمائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من قبل منی، جو کوئی قبول کر لیا میری طرف سے، الکلمہ، وہ کلمہ، التی عرضت علی امی، وہ کلمہ جو میں پیش کیا تھا اپنے چچا کے سامنے، فردہا، چچا نے اس کا انکار کر دیا، رد کر دیا، فہی لہ نجات، تو یہی کلمہ اس کے لیے نجات ہے۔ یعنی جو کوئی اس کلمے کو قبول کر لے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمے کو میں جو پیش کیا تھا میرے چچا پر، انہوں نے انکار کر دیا، اور یہی وہ کلمہ ہے جس میں اس دین کی نجات ہے، جنت کی خوشخبری ہے، خاتمہ بالخیر کی یہ ہے، یہ کیا ہے، علامت ہے۔ تو یہ برابر اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ یہ تھی آپ کے آج کے درس حدیث کی دوسری حدیث۔ اب تیسری حدیث ہے، سنیے، وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ، رواہ احمد۔ یہ حضرت مقداد کا ذکر پہلی مرتبہ آج آیا ہے، تو اس لیے حضرت مقداد کے بارے میں کچھ اہم باتیں سماعت فرمائیے۔ حضرت مقداد بن اسود آپ مشہور ہیں، حضرت مقداد بن عمر ہیں، مگر آپ مشہور ہیں مقداد بن عمر بن ثعلبہ کے نام سے، اور مقداد بن اسود کے نام سے اس لیے اسود کی پرورش میں تھے۔ مقداد بن اسود سے مشہور اس واسطے ہوئے کہ اسود ایک صاحب تھے، ان کی پرورش میں تھے، تو اسی لیے مقداد بن اسود کے نام سے مشہور ہوئے، مگر اصل نام بھی ان کا مقداد بن عمر بن ثعلبہ تھا۔ اور اسود نے ان کو پال لیا تھا، گود دے لیا تھا، اور اس زمانے میں یعنی سورہ احزاب کی وہ آیت ابھی نہیں اتری تھی کہ خبردار متبنہ کو کوئی بھی اگر جو ہے شخص اگر کسی دوسرے کے لڑکے کو اپنا بیٹا بناتا ہے تو اپنی طرف اس کی نسبت نہ کرے، بلکہ اس کے باپ کا حقیقی نام اس سے جوڑے، اپنا نام نہ جوڑنا۔ تو ابھی وہ آیت نہیں اتری تھی، تو زمانے جاہلیت میں اگر کسی شخص کا بیٹا اگر کوئی لے لیتا تو وہ باپ کے نام کو چھوڑ کے اپنے نام سے وہ بچے کو جوڑتا تھا، تو اسی لیے جو ہے سورہ احزاب کی وہ آیت ابھی نہیں اتری تھی، تو اسی لیے مقداد بن اسود کے نام سے مشہور تھے۔ مگر جب یہ آیت اتر گئی کہ جو ہے اصل باپ کے نام سے لڑکے کو پکارنا چاہیے، تو پھر وہ آپ کا جو ہے نام پڑ گیا عمر بن ثعلبہ، مقداد بن عمر بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال آپ بہت مشہور صحابی ہیں، آپ ایمان لانوں میں چھٹے صحابی تھے، 2 ہجرت کیے، 1 ہجرت حبشہ کی طرف کیے، 1 ہجرت مدینہ شریف کیے، اور بدر کے موقع پر آپ ہی وہ صحابی تھے جو مشورہ لیے تھے، سب سے مشورہ لیے صحابہ سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد سے مشورہ لیے تو فرمائے امضی ما امرک اللہ فنحن معک، آپ جو ارادہ فرمائے، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ حکم کو نافذ کیجئے، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ قسم خدا کی، لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل، ہم وہ کلمہ نہیں کہیں گے، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جاؤ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں، ہم تو آپ کے اوپر جان جو ہے نثار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ وہی خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، کہ یہ ہے مقام
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے چار صحابہ سے باضابطہ محبت کرنے کا حکم دیا. ان چار میں سے ایک مقداد بن اسود ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں جس کی محبت کے لیے اللہ نے فرمایا حضور کو کہ تم آپ مقداد سے محبت کیجئے. تو چاروں میں سے ایک مقداد ہے، دوسرے حضرت علی ہے، تیسرے ابو ذر ہیں اور چوتھے حضرت سلمان ہیں. یہ چار صحابی یعنی حضرت علی، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد، یہ وہ چار خوش نصیب صحابہ کرام ہے جن کی محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا حضور کو. اب بتائیے آپ کا مقام کیا ہوگا. بہرحال 90 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ شریف سے 32 میل دور جرف کے مقام پر، اور آپ بقیع میں دفن کیے گئے. اور آپ سے کئی احادیث آپ سے مروی ہیں. تو یہ مقام تھا حضرت مقداد بن اسود کا. تو جن احادیث کی آپ نے روایت کی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. تھوڑی حدیث کی جو روایت کی ہے، مگر ان میں تھوڑے حدیث میں یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے اب پیش کی جا رہی ہے. سنیے. وعن المقداد، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو کہ انہوں نے سمع سنا، آپ مقداد سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، اس زمین پر، خطے زمین پر کوئی کچا اور کوئی پکا ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل نہیں کرے گا. یعنی ہر کچے اور پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کرے گا. بعز عزیز، یہ جو ہے عزت والے کو عزت کے ساتھ اور ذلیل کو ذلت کے ساتھ. اما یعزہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے گا یجعلہم من اہلیہ، تو اس کو کلمے کا قائل بنا دے گا، کلمے والا بنا دے گا. اور یذلہم، یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا. فیدینون لہا، تو پھر وہ مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے ان کے جو کلمہ پڑھے ہیں. قلت فیکون الدین کلہ اللہ، تو میں نے کہا کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. کون فرما رہے؟ مقداد فرما رہے ہیں میں نے کہا کہ دین سارا اللہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ خطے مکے کی زمین پہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہیں ہوگا. ہر پکے اور کچے گھر میں کلمہ داخل ہوگا. یہ مطلب بھی ہے، یا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں، کچے گھر میں، پکے گھر میں اسلام کو داخل کرے گا. آج کے درس کی اگلی حدیث ہے وعن وہب بن منبہ قیل لہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. رواه البخاری. وہب بن منبہ اصل میں جلیل القدر تابعی ہیں. تابعی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کیے. صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کو دیکھے، اگرچہ کہ کچھ گھنٹوں کے لیے کیوں نہ. تو ایمان کی حالت میں جو سرکار کو دیکھے وہ صحابی، اور ایمان کی حالت میں جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی. تو حضرت وہب بن منبہ تابعی میں ہے. تو بڑے تابعی تھے، یمن کے قاضی تھے. 114 میں وفات پائی. حضرت جابر اور حضرت ابن عباس سے ملاقات بھی کیے اور آپ سے سماعت بھی کیے. آپ سے آپ سے حدیث کو، حضرت عباس اور حضرت جابر سے حدیث کو آپ نے سنا. یہ حضرت وہب بن منبہ کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف ہے. حدیث شریف سنیے کہ وہب بن منبہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ لا الہ بولنا کیا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، ولیکن یاد رکھو مگر لیس مفتاح الا لہ اسنان، مگر کنجی ایسی لانا، کنجی ایسی ہونا کہ جس کے دانت ہے. اگر بغیر دندانے والی کنجی لے کے آئیں گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلیں گا. پھر فرما رہے ہیں فَإِن جِئْتَ مِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، اگر تم ایسی کنجی لے کے آئیں گے جس کے دندانے ہو، جس کے ٹیتھ ہو، وہ کنجی جس کے ٹیتھ ہو،
فتح لک تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ اگر تم خالی کنجی لے کے آئیں گے جس میں دندانے نہیں ہے, جس میں ٹیتھ نہیں ہے, تو وہ جو بغیر دندانے والی کنجی سے اگر تم آئیں گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا. دندانوں سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج. کلمہ پڑھ لینے سے ٹھیک ہے کنجی تو مل گئی, مگر وہ کنجی میں ٹیتھ نہیں ہے, اس کے دانت نہیں ہے, دندان نہیں ہے, تو کیسا کنجی پھرتی کیسا, کھلتا کیسا؟ تو یہ اہم وہ لوگوں کے لیے حدیث بہت اہم ہے جو عمل کو بیکار سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں خالی کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے جنت پکی ہوتی. نہیں, یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے, مگر ایسی کنجی لے کے آنا ہے کہ جس میں دندانے ہو, وہی کنجی جنت کا دروازہ کھولے گی. اور دندانے سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ کے علاوہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے رکنا. یہ ہے حدیث. اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت اہم حدیث ہے کہ دیکھیے ایک کام جو اخلاص سے محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ثواب 700 سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ روزے کے بارے میں ہے کہ روزے کا ثواب 700 تک جاتا ہے, روزدار کے ہر عمل کا ثواب 700 درجے تک پہنچتا ہے. بلکہ یوں بھی ہے کہ روزے کے اخلاص کی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ الصوم لی و انا اجزا بھی, انا اجزا بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوتا ہوں. جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بدلہ بن جائے تو اب اس کی قسمت کا کیا حال, کیا پوچھتے ہیں اس کی رفتوں کا. جب اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ بن جائے تو بے حساب اجر ملے گا. تو یہ حدیث اب جو آ رہی ہے اس میں اخلاص کی اہمیت ہے. نماز سب پڑھتے, زکوٰۃ سب دیتے, روزہ تو سب رکھتے, مگر ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ کی ہے. تمام نمازی یکساں نہیں ہوتے, تمام روزہ رکھنے والوں کا ایوارڈ یا ریوارڈ یکساں نہیں ہوتا, تمام حج کرنے والوں کا بدلہ یکساں نہیں ہوتا, بلکہ اخلاص کے لحاظ سے اس میں فرق آ جاتا ہے. تو اخلاص بولتے کیا؟ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرے اس کو کہتے ہیں مخلصانہ عمل, اخلاص والا عمل. اور اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب 10 سے لے کے 700 درجے تک جاتا ہے. اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں لکھتے ہیں. تو کوشش کرنا ہم کہ ہر کام میں دکھاوا نہیں ہونا, اور ہر کام جو بھی کرے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, خیرات سب اللہ کے لیے کرنا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ زکوٰۃ, خیرات ایسی دو کہ دائیں ہاتھ سے, رائٹ ہینڈ سے دیے تو لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم ہونا, تاکہ اس میں ریاکاری کا دخل نہ ہو. یہ کام خالصتاً لوجہ اللہ ہونا, اللہ کے لیے ہونا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا, تو وہ کام اخلاص والا کہلاتا ہے. اور اخلاص والے عمل کا بدلہ 700 گنا زیادہ ہوتا ہے. حدیث شریف ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئۃ یعملها تکتب بمثلها حتى لقی اللہ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال سابق میں آ چکے ہیں, اسی لیے تکرار نہیں کی جا رہی ہے. آپ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اذا احسن احدکم اسلام, تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لے, یعنی اپنے عمل کو اچھا کر لے, تو فکل حسنتن, تو ہر نیکی پر یا عمل ہوا, جو ہر نیک کام جو کرتا ہے, تکتب لہو بعشر امثالها الى 700 ضعف, تو کوئی اگر ایک نیک کام کریں گے تو اس کا جو ہے بدلہ 10 سے لے کے 700 در تک. ایک نیکی کا, ایک اچھے کام کے لیے 10 نیکیاں تو معلوم ہی ہے آپ کو, مگر اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جس میں دکھاوا نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, سمعت نہیں ہے, تو اس نیک عمل کا ثواب 700 درجے تک جاتا ہے, یعنی 700 نیکیاں ملتے. اور اگر فضل الہی شامل ہے تو اس سے آگے بھی ہو سکتا. وہ کلو سیئتن, اور پھر دیکھیے اللہ کا کیا بڑا کرم ہے, وہ کلو سیئتن یا عمل ہوا, اور اگر کوئی برا ایک گناہ کرے تکتب بمثلیہ, تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اگر نیک کام کرے اخلاص کے ساتھ
تو 700 درجے تک ثواب، اور اگر گناہ کرے تو 700 گناہ نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، گناہ کا ایک ہی، غلط کام کرے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، حتیٰ لقیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جا ملے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سب اچھے اعمال تو کرتے، مگر اچھے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص کا معنی یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا مطلوب ہونا، آخرت میں اجر کی امید رکھنا۔ بس دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے جو کام کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کا اجر، اس کی نیت اگر یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، داتا کہیں، لوگ مجھے میری عزت کریں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو دکھاوا کر کے، احسان جتلا کے اور تنزیہ باتوں سے دل دکھا کے اگر خیر خیرات کریں گے تو اس کا آخرت میں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وعن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، حضرت ابو امامہ باہلی کا اس کے پہلے مبارک تذکرہ آ چکا ہے، فرماتے ہیں ان رجلا، ایک آدمی، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کیا، مل ایمان، سرکار ایمان کیا ہے؟ ایمان میں ایمان والا ہوں نہیں ہوں، میرے اندر ایمان ہے نہیں ہے، میں کیسے پہچانوں؟ اور صحابی کی جو بات ہے، ہماری بھی وہی بات ہے کہ ہم دن تمام بعض اچھے کام کرتے، برے کام کرتے، وسوسے آتے تو ہمارے بارے میں ہم متفکر رہتے۔ تو اب دیکھیے یہ حدیث میں آپ کو بتا دیا گیا ایک سیکرٹ، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں، قال حضور نے فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا، جب کوئی نیک کام کرنے سے اگر تم کو خوشی ملی تو سمجھو کہ تمہارے پاس ایمان ہے اور تم ایمان والے ہیں۔ ہر نیک کام سے اگر تم کو خوشی ہو رہی، وہ ساعت کا سیئت کا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ تم کو افسوس رہا، جھوٹ بول دیے، غیبت کر دیے، آنکھ سے نہ کرے، ہاتھ سے کوئی کر دیے، زبان سے غیبت کر دیے، ارے نہیں کرنا تھا، اور وہ نہیں دکھنا تھا، اور یہ نہیں کھانا تھا، تو غلطی کا احساس ہو رہا، وہ غلطی پہ آپ پچھتا رہے۔ تو اگر نیک کام پر آپ کو خوشی ہو رہی اور برے کام پہ آپ کو افسوس ہو رہا، پچھتاوا ہو رہا، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں۔ فأنت مومن، اگر یہ کیفیت ہے کہ نیک اچھے کام سے تم کو خوشی ہو رہی، برے کام سے تم کو غم ہو رہا، تو سمجھ جاؤ فأنت مومن، تو تم مومن ہیں۔ اور آج ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کو برا نہ سمجھ رہے ہیں، شراب پی رہا کوئی اس کو برا نہ سمجھ رہا، جوے کھیل رہا اس کو برا نہ سمجھ رہا، تو یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں کہ برائی کرنے پر اگر غلطی سے کبھی کوئی کام ہوگا تو پچھتانا، رونا، توبہ کرنا، یہ ایمان والے کی علامت، یاد رکھو۔ غلطیاں تو ہوتے، حدیث شریف میں کلو بنی آدم خطاؤن وہ خیر الخطائین توابون، کہ بنی آدم سارے انسان جو ہے تو خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہیں، بہترین جو ہے خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر پچھتا کے توبہ کر لے، اپنی خطاؤں کی معافی چاہ لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے گناہ پہ پچھتا کے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور استغفار وہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں پچھلے گناہوں کی بخشش بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو آپ کو اگر اچھے کام سے خوشی ہو رہی اور برے کام سے آپ کو افسوس ہو رہا، تو سمجھو کہ آپ ایمان والے ہیں۔ یہ ہے کسوٹی، یہ ہے کرائٹیریا اپنے آپ کو جانچنے کا۔ پھر فرمائے فمل اسم، سرکار یہ فرمائے یہ تو ایمان تو مانو۔ اب گناہ کیا ہے؟ گناہ کس کو بولتے ہیں؟ اذا حاکا فی نفسکا فی شیء، اگر تمہارے کو کچھ کام کرنے میں اگر تمہارا کھٹکا ہو رہا دل میں، بولے یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، وہ گناہ ہے۔ وہ کام جس سے دل میں جس کی وجہ سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، تو وہ کام جس کے کرنے سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو سمجھاؤ کہ وہ گناہ ہے اور اس کو چھوڑ دو۔ یعنی مطلب ضمیر ہوتا نا، ایمان والے کا ضمیر جو ہے گواہ، کوئی برا کام اگر کرنے کا ارادہ کرے تو جو ہے ضمیر مارتا، ارے دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے جی، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ احساس آپ کا ضمیر اگر روشن ہے، زندہ ہے،
تو ہر گناہ کے خیال کے وقت ضمیر آواز دیتا، جھنجھوڑتا، تم اس کی آواز کو سنتے سنتے دبا دیے تو ضمیر کی آواز مر جاتی، مگر ایمان والا ہے تو ضمیر کی آواز کو فوری سمجھتا، بولے یہ برا کام ہے، اسے رکنا چاہیے، یہ برا کام ہے اسے۔ تو اگر کسی کام کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹکا آیا، کوئی شک تردد پیدا ہوا اور چھوڑ دیے، تو سمجھو کہ یہ مومن کی شان ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے تمہارا دل مطمئن نہیں ہو اور وہ کام کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی شک شبہ پیدا ہو رہا تو چھوڑ دو، یہی ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے وعن عمر بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر والسماحه قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت اي الايمان افضل قال خلق حسن قال قلت اي الصلاه افضل قال طول القنوت قال قلت اي الهجرة افضل قال ان تهجر ما كره ربك قال فقلت فاي الجهاد افضل قال من اقر جواده واحرق دمه قال قلت اي الساعة افضل قال جوف الليل الاخر رواہ احمد۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ، آپ کی کنیت ابو شیخ ہے، قبیلے بنی سلمہ سے ہے، خادم الاسلام صحابی ہیں، چنانچہ آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ کے حکم سے اپنی قوم بنی سلمہ میں آپ مقیم رہے، خیبر کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہیں قیام فرمایا۔ اور یہ پیاری حدیث بھی دیکھیں صحابہ کرام پر کتنا بڑا احسان ہے کہ سوالات وہ کرے، جوابات ہم کو ملے۔ تو حضرت عبسہ عمر بن عبسہ حضور فرما رہے میں آیا حضور خدمت میں اور پوچھا کہ من ماں کا سرکار، من ماں کا اعلیٰ حضرت امر، اس دین میں اب تک کون کون اسلام میں داخل ہوئے، کون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد حضرت ابو بکر اور عبد سے مراد حضرت بلال اور بعض کہتے ہیں حضرت زید بن حارثہ، واللہ عالم۔ بولے اب تک کے دین میں ایک آزاد اور ایک غلام داخل ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی داخل ہو چکے تھے، حضرت علی بھی داخل ہو چکے تھے، مگر ام المؤمنین چونکہ خاتون تھے اسی لیے نام آپ کا اس میں نہیں لیے، چونکہ حضرت علی ابھی چھوٹے تھے اس لیے ان کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ 4 لوگ اسلام لائے تھے شروع میں، بچوں میں حضرت علی، خواتین میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بڑوں میں حضرت ابو صدیق، اور غلاموں میں حضرت بلال یا زید بن حارثہ، یہ 4 لوگ اسلام لائے۔ یہاں حدیث میں 2 کا ذکر ہے، یا تو مطلب یہ ہے کہ اس دین میں ہر آزاد اور غلام کو داخلہ ہے، یہ دین سب کے لیے، یہ بھی مطلب اس کا، یہ دین آزاد کے لیے بھی ہے اور غلام کے لیے بھی ہے، دونوں کی کامیابی اس دین کے ماننے میں ہے، یہ مطلب بھی ہے۔ اب سنیے صاحب، پھر حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں، اب یہاں سے سوالات تھے، سرکار سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے صحابہ سوال کرے، جواب ہم کو ملا۔ اب اپنی زندگی میں ان باتوں کو نوٹ کر لو، اس پر عمل کرو۔ سنو، اب سوال کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ عمر بن عبسہ سرکار سے سوال کر رہے ہیں، مل اسلام، سرکار اسلام کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا قالا طیب الکلام، اچھی بات کرنا یہ اسلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حسن اخلاق، نرم بات کرنا اور سامنے والا کا احترام کر کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ سب اسلام ہے۔ دیکھا آپ نے بعض لوگ اپنے علم کے کر و فرق سے جو ہے بہت ہی دبدبے کے ساتھ موٹی آواز میں رونق سے بات کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے عائشہ، ہاں۔ بعض لوگ بات کرتے مگر مسکراہٹ نہیں ہے، ان کے عہدے کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کے حسب نسب کی وجہ سے، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے غریبوں کے طرف دیکھتے بھی نہیں، یہ سب چیزیں نفی کر دیے۔ فرمایا طیب الکلام، اچھی گفتگو، ایسی گفتگو جس سے سامنے والا خوش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سرکار اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے؟ بولے اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ تم سے جو شخص مل کے جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، پھر دوبارہ ملنے کا مشتاق ہو، تو سمجھو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔
یہ فارمولا کتنا جو ہے آسان ہے. آزما لو سامنے والے کے اخلاق. اگر تم سے وہ نرم بات کر رہا ہے, مسکرا کے مل رہا ہے, خندہ پیچھان سے مل رہا ہے, تو سمجھو کہ وہ واقعی مسلمان ہے, صحیح مسلمان ہے, اور اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ تو گفتگو کرنے میں بھی جو ہے نرمی اختیار کرنا. ہارڈ ورڈز ون ہارڈ ہارٹس. نرم زبان شیری ملک گیری. نرم زبان سے, نرم گفتگو سے سخت دل بھی جو ہے آپ کے زیر ہو جاتے. تو سنو اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طیب الکلام, اچھی گفتگو کرنا, دوسروں سے نرم گفتگو کرنا. اب پھر فرما رہے ہیں وہ اطعام الطعام. اسلام کی دوسری خوبی ہے کہ کھانا کھلانا, کھانا نہیں کھلانا. یہاں پر اطعام کا لفظ ہے. وہ اطعام الطعام, ضرورت مندوں کو, رشتہ داروں کو اگر وہ آئے مہمان بن کے تو ان کے کھانے کا انتظام کرنا, نرم بات کرنا, اچھی گفتگو کرنا. وہ اطعام الطعام, اور جو ہے کھانا کھلانا. یہ تو ہوا اسلام. قلت, پھر میں نے پوچھا مل ایمان, سرکار ایمان کیا ہے سرکار؟ قال الصبر والسماحہ. ایمان یہ ہے کہ صبر کرنا اور جو ہے معافی کرنا, سخاوت کرنا, صبر کرنا اور سخاوت کرنا. ایمان نام ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کا اور سخاوت کرنے کا. پھر فرمائے حضرت عمر بن افسہ پوچھے, قالا, پوچھا انہوں نے, قلت ای الاسلام افضل, اسلام تو یہ ہے, افضل اسلام کیا ہے؟ قالا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان, حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی گالی گلوچ نہیں کرنا, تنزیہ نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, اور کسی سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا, کسی کو مارنا نہیں, ظلم نہیں کرنا. تو وہ مسلمان افضل ہے, اس کا اسلام افضل ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. قال قلت ای الایمان, پہلے پوچھ لیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. اب پوچھ رہے ہیں بیسٹ اسلام کیا ہے, بیسٹ ایمان کیا ہے. کیٹیگری ہے. تو آپ فرما رہے ہیں ای الایمان افضل, ایمان افضل ایمان کی علامت کیا ہے؟ قال خلق حسن, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق مطلب یہ سامنے والے سے نرم گفتگو کرنا, تبسم کے ساتھ گفتگو کرنا, سلام کا جواب دینا, رعونت جو ہے کا استعمال نہیں کرنا, تکبر سے پرہیز کرنا, سامنے والے کی عزت کرنا, بڑوں سے عزت کرنا, چھوٹوں کو شفقت کرنا. یہ سب چیزیں اخلاق حسنہ میں آتے ہیں. پھر فرماتے ہیں قال قلت ای الصلاۃ افضل, نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ قال, سرکار فرمائے طول القنوت, جس میں عاجزی انکساری قیام طویل ہو. وہ نماز جس میں طویل قیام ہو اور عاجزی اور عاجزی انکساری کا پیکر ہو. قال قلت ای الہجرت افضل, ہجرتوں میں سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمائے فرمایا سرکار ان تہجر ما کرہ ربک, وہ چیز ہجرت میں افضل ہجرت وہ ہے, وہ چیز سے تو ہجرت کر لے, وہ چیز چھوڑ دے جس سے تیرا رب ناپسند کرتا ہے, وہ چیز چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناپسند ہو. یہ سب سے افضل ہجرت ہے. وہ چیز چھوڑ دینا, وہ کام چھوڑ دینا جس سے تیرا رب نفرت کرتا ہے یا جس سے تیرا رب ناراض ہوتا ہے. قال فقلت فای الجہاد افضل, پھر میں نے پوچھا کہ کون سی جہاد افضل ہے؟ تو سرکار فرمائے من اخر جوادہ, کہ جس کا گھوڑا ذبح کر دیا جائے, وأحرق دمہ, اور اس کے سوار کا خون بہا دیا جائے. یعنی جہاد میں مال غنیمت لوٹنے کی لانے کی امید رہنا, بلکہ جہاد میں اپنا سر کٹانے کے جذبے سے جہاد کرنا. کہ افضل جہاد وہ ہے کہ جس میں گھوڑا بھی مارا جائے اور گھوڑا سوار بھی مارا جائے, اس کا خون بہا جائے, وہ افضل جہاد ہے. قال قلت ای الساعۃ افضل, تو نمازوں کے لیے عبادت کے لیے کون سی گھڑی افضل ہے؟ قال جوف اللیل الاخر, رات کا آخری حصہ افضل ہے عبادت کے لیے. مراد تہجد کی نماز ہے. اس کی روایت احمد نے کی ہے. اس کے بعد آج کے درس کی اگلی حدیث ہے وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا یصلی الخمس
یصوم رمضان غفر له قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ قال دعهم یعملوا رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے کہ وہ شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کیا، اور وہ یصلی خمسہ 5 نماز آخری دن تک پڑھتا رہا، یصوم رمضان رمضان کے روزے بھی رہا، تو غفر لہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی بخشش سمجھو ہو گئی۔ قلت تو میں نے کہا، یعنی معاذ بن جبل فرماتے ہیں افلا ابشرهم تو میں خوشخبری دے دیتا ہوں لوگوں کو، جا کے سنا دیتا ہوں، سرکار کیا میں ان باتوں کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال دعهم چھوڑ دو ان کو، جیسا بھی ہے عمل کرنے دو، مگر اصل بات یہ ہے مگر لوگوں کو عمل سے اچھے کام سے کیوں رکھتے؟ اب یہ معلوم ہوگا تو یہی کریں گے اور کام سے رک جائیں گے، نیک کاموں سے۔ دعهم چھوڑ دو، یا عمل چھوڑ دو ان کے اپن جو بھی انہوں نے نیک عمل کر رہے ہیں کرنے دو ان کو۔ اور آج کے درس کی اور اس کتاب الایمان کے باب کی ہے پہلے باب کی آخری حدیث ہے، وعنہم یہ بھی حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں، فرماتے ہیں انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وماذا یا رسول اللہ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ایمان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تحب کہ آپ نے فرمایا کہ محبت کرنا اللہ کے لیے اور دشمنی کرنا اللہ کے لیے، یعنی وہ محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی تو اللہ کے لیے، مطلب جب تک وہ نیک آدمی تھے دوستی کرے، جب اس کی برائی ظاہر ہو گئی، جب وہ اللہ کا دشمن جو ہے ہونا معلوم ہوا تو اس سے آپ کا تعلق ختم کر لیے، اپنی دوستی ختم کر لیے، تو دوستی بھی تھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی تھی اللہ کے لیے، تو یہ سب میں افضل ایمان کی علامت ہے۔ وہ اور ایک علامت کیا، وَتُعْمِلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ قال وماذا پھر فرمائے اس کے علاوہ اور کیا یا رسول اللہ؟ قال اس کے علاوہ یہ بات یہ ہے وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ کہ تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، جس چیز کو تو پسند کرتا ہے ویسی چیز کو پسند کرنا دوسروں کے لیے، تیری پسند الگ ہے دوسروں کے لیے الگ پسند کرتا نہیں، جو چیز سے تجھ کو محبت ہے، جس چیز کو تو پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنا، اور تکرہ لہم اور ان کے لیے وہی چیز سے وہ چیز جو تجھ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز جس کو تو پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی تو پسند نہیں کرنا۔ یعنی اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کرنا، اور اپنے لیے جو چیز کو خود پسند ہے وہ چیز دوسروں کی طرح۔ خیرات کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے ہم اعلیٰ عرفہ کھاتے، اعلیٰ عرفہ پہنتے، نفیس جو ہے کھاتے، سب چیزیں اپنے لیے۔ جب معاملہ اللہ کے معاملے میں راستے میں دینے کا تھا، فقیر کو، سائل کو، رشتہ داروں کا، تو وہ گھٹیا چیزیں دیتے جو آپ کو پسند نہیں ہے، جو پسند نہیں ہے، نہیں۔ کمال ایمان نہیں ہے، کمال ایمان وہ ہے جو آپ کھاتے وہ اللہ کے راستے میں دینا، وہ اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی تم ناپسند کرنا۔ ماشاءاللہ یہاں سے کتاب الایمان کے 3 فصول ختم ہو گئے۔ آئندہ جو درس قرآن ہے وہ ہے بڑے گناہ، باب الکبائر و علامت نفاق، بڑے گناہ کیا ہیں کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور نفاق کیا ہے، ہائپوکریسی کیا ہے، واٹ آر دا میجر سنس اینڈ واٹ آر دا سائنس آف ہائپوکریسی، یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس حدیث میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ قال اللهم عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وسلامك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان وحشرنا تحت أقدام أولياء أمتك أولياء أمتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ سید یا رب العالمین. اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام جن جن حضرات نے آج سے دعا کی درخواست کی تمام کی دعاؤں کو عارضوں کو تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے فلم میں اور اس درس حدیث کی برکت سے قبول فرما رہی. اور رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ ہمیں سامعین کی رشتہ داروں میں اللہ جو اس درس سے وابستہ ہیں رب العالمین ان کے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. خصوصاً قیصر بھائی کی زوجہ کو صحت کاملہ عطا فرما العالمین. اور ہمارے بھانجے رئیس میں کی اہلیہ شمیم کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما العالمین. یا رب العالمین کمزوری کو رب العالمین طاقت میں ان کے مرض کو شفا میں بدل دیے رب العالمین. آپ ہی شفا اتارنے والے ہیں, آپ ہی شفا دینے والے ہیں. ان کے لیے شفا کا حکم فرمائے رب العالمین. بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب, قوسیہ بیگم, حسینی بیگم, محمد صاحب صاحب اور ہمارے بچے جہاں جہاں رب العالمین, ہمارے بھتیجے بھانجے ہمارے داماد ہیں رب العالمین. اور جو ہمارے رشتہ دار رب العالمین ان کو تمام آسمانی بلاؤں سے زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما. حضرت ابو الفدا حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں کو خوش و خرم رب العالمین. اور ادھر سے جو وابستہ ہیں اور آج اس کے گناہ گار ہاتھ پہ جو توبہ کی اللہ ان کو اس عاجز کو مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھے, خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت میں ہمارا شرف فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. Pero